بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہلول دانا اور طوائف۔ اس دن بغداد کے بازار میں بڑا سہانا موسم تھا۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے۔ بازار میں بھی زیادہ گہما گہمی نہیں تھی کیونکہ صبح صبح کا وقت تھا اور ایک حلوائی اپنی دکان سجا رہا تھا۔ شہر بغداد کے ہر دل عزیز اور دانش مند حضرت بہلول دانا بھی اسی بازار میں سے گزر رہے تھے۔ جب آپ اس حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرنے لگے تو اس حلوائی کی نگاہ بہلول دانا پر پڑی۔ اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، آئیے جناب، آئیے بیٹھیے، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، میں ذرا جلدی میں ہوں، مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ لیکن اس حلوائی نے جلدی جلدی سے گرم گرم دودھ حضرت بہلول دانا کو پیش کیا اور کہا، اسے پی لیجیے جناب۔ حضرت بہلول دانا نے دودھ پی کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کا بھی شکریہ ادا کر کے وہاں سے چل پڑے۔ حضرت بہلول دانا بازار سے گزرتے ہوئے بغداد کی گلیوں سے گزرے تو ایک جگہ پر ایک طوائف اپنے محبوب کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھی موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سی بوندا باندی کی وجہ سے گلیوں میں کافی کیچڑ بھی ہو گیا تھا۔ جب آپ اپنی موج مست اس طوائف کے سامنے سے گزرنے لگے تو آپ کے پاؤں سے ایک چھینٹا اڑا اور اس طوائف کے لباس پر جا گرا۔ جب یہ منظر اس کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً اٹھا اور آپ کو ایک تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا، فقیر بنتے پھرتے ہو لیکن چلنے پھرنے کی تمہیں تمیز نہیں، چلا جا یہاں سے اور جا کر تمیز سیکھ، بے وقوف، تم نے نیا لباس ضائع کر دیا۔ حضرت بہلول دانا نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول دانا وہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ طوائف چھت پر جانے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے گرتے ہوئے اسے ایسی شدید چوٹ آئی کہ موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی پورے بازار میں یہ شور مچ جاتا ہے کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بددعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ لوگوں نے اس فقیر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بہلول دانا ابھی بازار کے دوسرے کونے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے، تو بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، حوصلہ بھی نہیں رکھتا۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، میں نے کیا کر دیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، تم ہی نے اس عورت کو بددعا دی تھی اور اب اس کی جان چلی گئی ہے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، واللہ میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی، مگر لوگوں نے ضد کی اور کہا، یہ تیری بددعا کا ہی سب کیا دھرا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی، ہم تمہیں قاضی کے پاس لے جائیں گے اور وہی فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا وہ لوگ حضرت بہلول دانا کو قاضی وقت کے پاس لے گئے۔ جب لوگوں نے قاضی کو سارا معاملہ بیان کر دیا تو قاضی نے حضرت بہلول دانا کو مخاطب کر کے کہا، بہلول بتاؤ تم اپنی صفائی میں کیا کہنے چاہتے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے کہا، اصل بات پوچھتے ہو تو یہ ہے، میں نے کوئی بددعا نہیں کی، یہ یار یار کی لڑائی ہے۔ قاضی نے کہا، بہلول یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو آپ نے قاضی کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اس طرح جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا اور اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آنا ہی تھا۔ حضرت بہلول دانا کا یہ جواب سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ بات تو ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ قاضی وقت نے بھی حضرت بہلول دانا کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جزاک اللہ۔